ہر طرف گہما گہمی روشنیوں کا سیلاب اور مہمانوں کی چہل پہل تھی۔ ازمیر حیدر کا نکاح ہونے والا تھا۔ پورا گھر سجایا گیا تھا، مہمانوں کی قطار لگی ہوئی تھی، مگر عین نکاح کے کچھ دیر قبل خبر آئی جو پورے خاندان پر قیامت بن کر ٹوٹی۔ شزا نہیں، فہیم احمد کے الفاظ کانپ رہے تھے۔ ہم نے پورے گھر میں دیکھ لیا، وہ کہیں نہیں مل رہی۔ ملازمہ کی ہکلاتی ہوئی آواز گونجی۔ ازمیر حیدر اپنی ماں کے ساتھ لان میں بیٹھا تھا جب یہ خبر اس تک پہنچی۔ وہ تیزی سے اٹھا، چہرہ سخت، آنکھوں میں الجھن اور غصہ۔ یہ کیا بکواس، کہاں گئی ہے وہ؟ بیٹا، ماں نے نرمی سے آواز دی، مگر ازمیر کا ضبط جواب دے چکا تھا۔ تم لوگوں کو ایک کام دیا تھا، ایک کام، اور وہ لڑکی نکاح کے وقت غائب ہو گئی۔ فہیم احمد پسینے میں ڈوبا ہوا آیا۔ ازمیر بیٹا، میری بیٹی کا فون بند جا رہا ہے، وہ شاید روہیل کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ ازمیر کی آنکھوں میں خون اتر آئے۔ کیا کہا؟ بھاگ گئی؟ میرے ساتھ یہ تماشا؟ پورے ماحول پر سناٹا چھا گیا۔ دولہا تیار کھڑا تھا، نکاح کی گواہی کے لیے لوگ بیٹھے تھے، امام صاحب بٹھائے جا چکے تھے، اور دلہن غائب تھی۔ ازمیر کے والد نے کہا، عزت بچانا سب سے ضروری، اب وقت ضائع مت کرو۔ فہیم احمد نظریں جھکائے بولا، میری چھوٹی بیٹی مہروش، وہ ہم اسی سے ازمیر کا نکاح کروا دیتے ہیں۔ ازمیر نے گھور کر دیکھا، تم لوگوں کو لگتا ہے میں کوئی کھلونا ہوں جسے جب چاہو جس سے چاہو باندھ دو؟ ماں نے ہاتھ تھام لیا۔ بیٹا، لوگ بیٹھے ہیں، میڈیا، خاندان، سب یہاں موجود ہیں، ایک لمحے میں عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ ازمیر کی مٹھیاں بھیج گئی۔ وہ کچھ پل سوچتا رہا، دل میں شزا کی بے وفائی کی چوٹ، مہمانوں کی نظریں اور ماں باپ کی عزت، سب ایک پل میں تولے۔ ٹھیک ہے، نکاح کرواؤ، اس نے سرد لہجے میں کہا، مگر یاد رکھنا یہ رشتہ صرف کاغذ کا ہوگا، دل کا نہیں۔ مہروش جو اندر اپنے کمرے میں حیرت اور خوف کے عالم میں بیٹھی تھی، اس پر یہ فیصلہ بجلی بن کر گرا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ماں کا چہرہ آنسوؤں میں ڈوبا تھا۔ بیٹا، خاندان کی عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، صرف نکاح کے الفاظ دہرانے ہیں۔ مگر مما، یہ سب اتنی جلدی؟ شزا آپی، ماں نے لپٹتے ہوئے کہا، شزا ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑ گئے۔ اب صرف تم ہو جو اس خاندان کو ڈوبنے سے بچا سکتی ہو۔ کچھ ہی دیر بعد مہروش سر جھکائے، چہرہ نقاب میں چھپائے نکاح کے لیے بیٹھ چکی تھی۔ امام صاحب نے سوال کیا، قبول ہے؟ آواز بمشکل نکلی، قبول ہے۔ ازمیر نے گھور کر اس لڑکی کو دیکھا جو اس کی بیوی کہلانے جا رہی تھی۔ وہ جسے اس نے کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، آج اس کے نام سے بن چکی تھی۔ مہمانوں نے مٹھیاں بھیجی، فوٹوگرافر نے تصاویر لیں، رخصتی ہوئی، مگر ازمیر کا چہرہ ایک لمحے کو بھی نہیں بدلا۔ شزا کا بھاگنا، فہیم احمد کا جھوٹ اور اس نکاح کی زبردستی، سب ایک طوفان کی صورت اس کے اندر ہنگامہ کر گئے۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد ازمیر نے دروازہ زور سے بند کیا۔ مہروش سہم کر ایک کونے میں کھڑی ہو گئی۔ اسے لگا شاید وہ کچھ بولے گا، مگر وہ سیدھا صوفے پر جا بیٹھا، جوتے اتارے اور سگریٹ سلگا لیا۔ کمرے میں دھوئیں کی بو پھیل گئی۔ مہروش خاموشی سے کھڑی رہی۔ بیٹھ جاؤ، وہ بولا بغیر اس کی طرف دیکھے۔ مہروش دھیرے سے بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور آواز کانپ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کیسے ہوا۔ ازمیر نے سگریٹ کا کش لیا، اور مجھے فرق بھی نہیں پڑتا، تم اب میرے لیے بس ایک ذمہ داری ہو، نہ کم نہ زیادہ۔ مہروش کی آنکھیں بھر آئیں، مگر وہ چپ رہی۔ کمرے میں خاموشی طاری ہو گئی، صرف سگریٹ کے جلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، اور باہر مہمان خانے میں مصروف تھے۔ گھر والے چھوٹی مسکراہٹ سجائے لوگوں سے مل رہے تھے، اور اندر دو اجنبی ایک نکاح نامے کے نیچے بیٹھے اپنی اپنی شکست کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رات کے دوسرے پہر تک ازمیر اسی طرح بیٹھا رہا۔ آخر کار اٹھا، وارڈروب سے کپڑے نکالے اور بیڈ کی دوسری سائڈ پر چپ چاپ لیٹ گیا۔ مہروش نے چپ چاپ کمبل اوڑھا، آنکھیں بند کر لی، مگر نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ ایک نئی زندگی، ایک اجنبی شوہر، اور اندر ٹوٹتی ہوئی ہر امید کے ساتھ وہ پہلی رات گزر گئی۔ صبح کی مدھم روشنی پردے کے پار سے جھانک رہی تھی۔ ازمیر آنکھیں کھول کر چھت کو گھورنے لگا۔ کچھ لمحوں کے لیے اسے لگا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے، مگر ساتھ ہی اسے سامنے رکھی میز مہندی زدہ چپل نظر آئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، ہاتھوں سے چہرہ مسلا اور پھر نگاہ بیڈ کی دوسری طرف دوڑائی۔ بیڈ خالی تھا۔ وہ کچھ پل ویسے ہی بیٹھا رہا، پھر جھنجھلا کر اٹھا اور کمرے کا دروازہ کھولا۔ ٹیرس کی طرف جاتے ہوئے اس کے قدم رکے۔ ٹھنڈی ہوا کی تیزی اور ہلکی بوندا باندی نے رخسار چھوئے۔ وہ جیسے ہی ٹیرس پر آیا، اس کے قدم ایک دم تھم گئے۔
مہروش فرش پر لیٹی تھی، سفید چادر اس کے گرد لپٹی ہوئی تھی، ہونٹ نیلے، چہرہ زرد، اس کی پلکیں ہلکی سی ہل رہی تھیں، مگر آواز دینے پر کوئی رد عمل نہیں آیا۔ ازمیر کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ تیزی سے آگے آیا، مہروش کو بازوں میں اٹھایا اور کمرے کے اندر لے آیا، بیڈ پر لٹایا اور ڈریسنگ ٹیبل سے چادر نکال کر اس پر ڈالی۔ کیا پاگل ہو تم؟ وہ بڑبڑایا، مگر آواز میں پریشانی چھپی نہیں رہ سکی۔ اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ازمیر نے جلدی سے کمبل مہروش پر ڈالا اور دروازہ کھولا۔ ماں کھڑی تھی اور انہوں نے مہروش کو دیکھ لیا تھا۔ تمہیں اندازہ ہے تم نے کیا کیا؟ وہ غصے سے بولی۔ لڑکی کو ٹھنڈ میں ساری رات باہر رکھا۔ ازمیر نے نظریں چرائیں۔ میری مرضی، میری بیوی ہے، بیوی ہو یا دشمن، انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ماں غصے سے بولی اور اندر چلی گئی۔ ازمیر پیچھے ہٹ گیا۔ ماں نے مہروش کی نبض چیک کی، ماتھے پر ہاتھ رکھا، پھر غصے سے اسے دیکھا۔ بخار ہو گیا ہے اسے، ڈاکٹر کو بلا۔ تھوڑی دیر تک ڈاکٹر آ چکا تھا۔ مہروش کی حالت بہتر نہیں تھی۔ ازمیر خاموشی سے صوفے پر بیٹھا سب دیکھتا رہا، کبھی باہر کی طرف دیکھتا، کبھی مہروش کی طرف، جیسے دل اور دماغ میں کشمکش ہو۔ رات کو جب سب سو گئے وہ کمرے میں آیا۔ مہروش جاگ رہی تھی، کمزوری سے آنکھیں کھلی تھی، مگر بولنے کی طاقت نہیں تھی۔ تمہیں اندازہ ہے تمہارے خاندان نے میرے ساتھ کیا کیا؟ وہ آہستہ سے بولا۔ اور تم خاموش تماشائی بنی، سب سہتی رہی۔ مہروش نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے اب کسی بھی بات کا جواب دینا فضول ہے۔ میں تم سے کسی محبت کی امید نہیں رکھتا، نہ ہی تمہیں بیوی کا درجہ دوں گا۔ وہ بولتا رہا، بس جو کہا جائے وہ کرنا، چپ چاپ۔ اگلے دن صبح وہ آفس چلا گیا۔ ماں نے مہروش کے سر پر تیل لگایا، دوا دی اور نرمی سے کہا، بیٹا اگر کچھ چاہیے ہو تو بلا جھجک مانگ لینا۔ مہروش نے بمشکل سر ہلایا۔ اس کے اندر جیسے بولنے کا جذبہ ہی مر چکا تھا۔ مہروش کا بخار تیسرے دن بھی نہیں اترا۔ اس کے چہرے پر پلاہٹ اور ہونٹوں پر خشکی واضح تھی۔ کمرے میں خاموشی تھی، پنکھا سست رفتار سے چل رہا تھا۔ دوپہر کی دھوپ کھڑکی کے پردوں سے چھن کر آ رہی تھی۔ ازمیر دوپہر کو آفس سے جلدی واپس آیا، قدم آہستہ آہستہ کمرے میں داخل ہوئے۔ مہروش بیڈ پر بے سد لیٹی تھی، اس کا ہاتھ چادر کے اوپر تھا۔ ازمیر نے بنا کچھ کہے تھرمامیٹر اٹھایا اور اس کی انگلیوں کے بیچ رکھ دیا۔ حرارت کا اندازہ ہوتے ہی ماتھے پر بل آ گیا، 103۔ وہ دھیرے سے بولا، پھر پانی کا جگ لایا اور گلاس میں دوا ڈال کر اس کے قریب آیا۔ اٹھو، دوا لو۔ مہروش نے بمشکل آنکھیں کھولی، ہونٹ ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ سنائی نہیں دیا؟ دوا لو ورنہ طبیعت اور بگڑ جائے گی۔ وہ زبردستی گلاس اس کے لبوں سے لگا چکا تھا۔ مہروش نے تھوڑا پانی پیا اور چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ ازمیر گلاس واپس رکھ کر کمرے سے باہر نکلنے لگا کہ سامنے ماں چکن سوپ کا کٹورا ٹرے میں لیے کھڑی تھی۔ یہ لے کر جاؤ اور اسے پلاؤ۔ میں؟ ازمیر نے چونک کر پوچھا۔ ہاں تم، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری بیوی ہے۔ وہ آنکھوں میں سختی لیے بولی۔ ازمیر کے والد کو اس سب کی خبر تھی، لیکن وہ فی الحال انہوں نے حالات پر خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ ازمیر سوپ کا باؤل اٹھائے کمرے میں آیا۔ مہروش آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ وہ کچھ پل کھڑا رہا، پھر بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ اٹھو، سوپ پیو، اس کی آواز میں حکم تھا۔ مہروش نے آنکھیں کھولیں، سر بمشکل جنبش دی۔ اتنے نخرے نہ کرو، تمہاری طبیعت بگڑ رہی ہے، چمچ بھرتے ہوئے بولا۔ 2-3 چمچ کے بعد مہروش نے رکنے کا اشارہ کیا۔ بس، یہ سب کرنے کی مجھے عادت نہیں ہے، مگر ماں کا حکم ہے، اسی لیے کر رہا ہوں۔ تم خوش فہمی میں نہ رہنا۔ مہروش نے کچھ نہیں کہا، بس چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ اگلی صبح بخار کچھ کم تھا مگر کمزوری باقی تھی۔ ازمیر کو آفس جانا ضروری تھا، مگر جاتے جاتے ماں نے تاکید کی، دوا وقت پر دینا۔ آپ ہی دے دیں، بہتر ہوگا، وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولا۔ تم نے نکاح کیا ہے، کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا، ذمہ داری سمجھو اسے۔ ازمیر کچھ نہیں بولا، بس گاڑی کی چابی اٹھائی اور نکل گیا۔ دوپہر کو ماں نے پھر تیمارداری کی، دوا دی، دلیا بنایا، مہروش کو کھلایا۔ ازمیر شام کو آیا تو ٹی وی آن کر کے بیٹھ گیا۔ مہروش چپ چاپ بیڈ پر لیٹی رہی۔ کتنی اداکاری آتی ہے تم لوگوں کو، کبھی بخار، کبھی ندامت، کبھی خاموشی۔ اس نے ریموٹ نیچے رکھا۔ ویسے تم نے اپنی بہن سے سبق اچھا سیکھا ہے، مہروش نے تھکے لہجے میں کہا۔ میں اداکاری نہیں کر رہی، بس برداشت کر رہی ہوں۔ اچھا، اور اس برداشت کے بدلے تمہیں ہمدردی کی امید ہے، میرے دل میں جگہ بناؤ گی؟ ازمیر نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ نہیں، مجھے کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے، بس آپ کا سکون چاہیے۔ ازمیر لمحے بھر کو رک گیا، اسے لگا جیسے کوئی آئینہ سامنے رکھ دیا گیا ہو۔ اگلی صبح ازمیر کے آفس جانے سے پہلے اس کی ایک فائل غائب تھی۔
ساری الماری کنگالنے کے بعد وہ کچن میں آیا جہاں مہروش ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ تم نے میری نیلی فائل دیکھی؟ وہ کل رات آپ نے بیڈ کے دراز میں رکھی تھی، میں نے وہیں دیکھی تھی۔ اس کا مطلب تم میرے کمرے کی تلاشی لیتی ہو؟ وہ برہم ہو گیا۔ کیا ڈھونڈ رہی تھی؟ کوئی ثبوت یا پھر میرے فون تک رسائی چاہیے؟ ایسا کچھ نہیں تھا، وہ بمشکل بولی۔ تم لوگ ویسے ہی ہو، ایک موقع ہاتھ آئے تو عزت کی دچیاں بکھیر دو۔ مہروش نے گیس بند کی، روٹی رکھی اور چپ چاپ کمرے سے باہر چلی گئی۔ کچھ دن بعد گھر میں مہمان آئے، خالہ زاد بہن کی سالگرہ تھی۔ ازمیر کی ماں نے مہروش کو کہا، بیٹا یہ لباس پہن لینا، سب لوگ آئیں گے، اچھا لگے گا۔ مہروش نے وہ نیلا لباس پہنا، سادہ سا لیکن اس پر خوب جچ رہا تھا۔ جب وہ لان میں داخل ہوئی، ازمیر نے دور سے دیکھا اور ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ سیدھا مہروش کے قریب آیا۔ یہ سب کس لیے؟ کس کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ خالہ جان نے کہا تھا بس ویسے ہی پہنا ہے۔ متاثر کرنے کی کوشش مجھ پر مت کرو، میں تمہارے جیسے کردار کو بخوبی سمجھتا ہوں۔ مہمانوں کے سامنے مہروش نے کچھ نہ کہا۔ ازمیر پلٹا اور جا کر دوستوں کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی، دیوار گیر گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی۔ مہروش چپ چاپ بیٹھ کے کنارے بیٹھی تھی۔ اس کے بال کمر پر بکھرے تھے اور ہاتھوں میں تسبیح تھی۔ مالا خاموشی سے جنبش کر رہی تھی، وہ نہ دعا مانگ رہی تھی نہ سوچ رہی تھی، بس کچھ تھا جو اس کے ہاتھوں کو حرکت دیتا تھا۔ دروازہ کھلا، ازمیر اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر تھکن نہیں تھی، صرف بیزاری تھی۔ کوٹ اتارتے ہوئے اس نے مہروش پر ایک نظر ڈالی۔ تمہاری یہی عادت ہے نا، خاموش رہنے کی، بولتی کیوں نہیں؟ مہروش نے پلٹ کر دیکھا، کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ازمیر نے شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے کہا، تمہیں لگتا ہے یہ چپ چاپی، یہ خدمت، یہ تسبیح میرے اندر سے کچھ بدلے گا؟ مہروش آہستہ سے بولی، میں کچھ نہیں چاہتی آپ سے۔ جھوٹ۔ وہ ایک قدم قریب آیا۔ تم جیسی لڑکیاں ہمیشہ چاہتی ہیں، پہلے ہمدردی، پھر قبولیت، پھر مقام۔ مہروش نے نظریں چرا لیں اور بیڈ سے اٹھ کر قالین کی طرف بڑھنے لگی۔ وہیں رک جاؤ۔ ازمیر کی آواز میں سردی تھی۔ وہ رکی، ساکت کھڑی رہی۔ آج تمہارا ڈرامہ بند کروانا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آیا۔ مہروش کا سانس رکنے لگا۔ مجھے سونے دے۔ سونا؟ جب تمہاری بہن کسی اور کی باہوں میں راتیں گزار رہی تھی تب سونا یاد نہیں آیا تم لوگوں کو؟ اسے بازوؤں سے کھینچ کر بیڈ پر دھکیل دیتا ہے۔ مہروش کی چیخ نہیں نکلتی، صرف آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ میں شوہر ہوں تمہارا، قانون نے مجھے یہ حق دیا ہے۔ ازمیر دانت پیستے ہوئے بولتا ہے، اور آج سے تم یہ بات نہ صرف سمجھو گی بلکہ سہو گی بھی۔ ساری رات کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی رہی، صرف گھڑی کی سوئیاں تھیں جو گواہ بن کر چلتی رہیں۔ صبح کی پہلی کرن جب کھڑکی سے اندر آئی، مہروش وہیں لیٹی تھی۔ ازمیر جا چکا تھا۔ وہ اٹھی، خاموشی سے باتھ روم گئی، دروازہ بند کیا، شاور کھولا اور بیٹھ گئی۔ پانی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ مل کر چہرے پر بہتا رہا۔ اس دن وہ کسی سے نہ ملی، نہ کچھ کہا۔ دوپہر کو ازمیر واپس آیا، کمرے میں داخل ہوا تو مہروش الماری کے پاس کھڑی کپڑے ترتیب دے رہی تھی۔ صبح ناشتہ کیوں نہیں بنایا؟ اس نے سوال کیا۔ مہروش نے آہستہ سے کہا، کمر میں درد تھا۔ کیوں نہ ہو؟ وہ ہنسا۔ عادت ڈال لو، یہ تو روز ہوگا۔ جب تک میری نفرت باقی ہے تمہیں یہ سب سہنا ہوگا۔ مہروش نے نظریں نہیں اٹھائیں، صرف سر ہلا دیا۔ ازمیر نے کرسی کھینچی اور بیٹھتے ہوئے کہا، تمہیں لگتا ہوگا کل رات تمہیں تکلیف ہوئی نہیں۔ کل رات میں نے بس وہ کیا جو تم جیسے کردار پر واجب ہے۔ اگلی صبح ازمیر نے دفتر جاتے ہوئے کہا، آج میری فائل تیار رکھنا، اور تم اگر واقعی کام کرنا چاہتی ہو تو گھر کے بجائے کسی ادارے میں نوکری ڈھونڈ لو، شاید وہ تمہیں تمہاری عزت واپس دلا سکے۔ مہروش نے کچھ نہیں کہا۔ دن گزرتے گئے، ازمیر کا رویہ نہ بدلا۔ وہ روز باتوں میں زخم دیتا، کبھی طنز کرتا، کبھی جملوں سے چیرتا۔ جسمانی اذیت کے ساتھ ذہنی دباؤ بھی بڑھتا گیا۔ ازمیر کے آفس کی شام معمول کے برعکس تھی۔ وہ اپنی فائلز بند کر رہا تھا جب ریسیپشنسٹ نے آ کر بتایا، سر باہر شزا میم آئی ہیں، کہہ رہی ہیں آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ ازمیر چونکا، لمحے بھر کو اس کا چہرہ سخت ہوا، پھر کرسی سے اٹھ کر بولا، بھیج دو اندر۔ شزا اندر آئی تو اس کا انداز روایتی ہمدردی سے لبریز تھا۔ وہ نرمی سے کرسی پر بیٹھی اور تھوڑا جھک کر بولی، ازمیر پلیز میری بات ایک بار سن لو، مجھے صفائی دینے کا بھی حق ہے۔ صفائی دینے کا وقت اب نہیں رہا، ازمیر سرد لہجے میں بولا۔ شزا نے آہستہ سے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، جیسے آنسو چھپا رہی ہو۔ مجھے غلط سمجھا گیا، مجھے مجبور کیا گیا، جو کچھ ہوا اس کے پیچھے میری نہیں مہروش کی سازش تھی۔ ازمیر کی نظریں تیکھی ہو گئیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مہروش میری سوتیلی بہن ہے، ماں ایک نہیں تھی ہماری، وہ ہمیشہ میرے خلاف تھی،
جب اسے پتہ چلا کہ ابو میری تم سے شادی کروا رہے ہیں تو اس نے سب کچھ بگاڑ دیا۔ شیزا بولتی گئی، جس رات میری شادی تھی اس نے میرے موبائل سے روہیل کو کال کر کے اسے بلایا، مجھے کمرے سے نکال کر بند کر دیا۔ ازمیر نے اب ماتھے پر بل ڈالے۔ یہ سب اب کیوں بتا رہی ہو؟ میں ڈر گئی تھی، مہروش نے مجھے دھمکایا تھا، کہا تھا اگر کچھ کہا تو ابو کو ہمیشہ کے لیے کھو دو گی۔ پھر میں بیرون شہر چلی گئی خود کو سنبھالنے، لیکن تمہیں اس کے دھوکے سے نکالنا میرا فرض ہے۔ ازمیر چند لمحے خاموش بیٹھا رہا، پھر کرسی سے اٹھ کر کھڑکی کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ اس کی نظریں باہر کی سڑک پر تھیں، مگر ذہن شیزا کے لفظوں میں الجھ گیا تھا۔ شیزا نے کرسی سے اٹھ کر کہا، ازمیر، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی تھی، اور مہروش نے یہ سب اپنے فائدے کے لیے کیا، تمہیں استعمال کیا۔ نکاح کی رات وہ بالکل تیار تھی۔ حیرت تو مجھے تب ہوئی تھی کہ کتنے ایسے اتنی جلدی مان گئی۔ ازمیر کی آواز میں حیرت سے زیادہ غصہ ابھرا۔ وہ چاہتی تھی تمہارے ساتھ رہنا، تمہارے نام کو حاصل کرنا۔ شیزا نے آہستہ سے کہا، اب بھی وقت ہے، سچائی دیکھو۔ شیزا کے جانے کے بعد ازمیر کافی دیر اپنے آفس کی کھڑکی کے پاس کھڑا رہا، پھر اس نے دراز سے گاڑی کی چابی اٹھائی اور دفتر سے نکل گیا۔ گھر پہنچتے ہی سیدھا کمرے میں داخل ہوا۔ مہروش قالین پر بیٹھی کچھ کاغذات ترتیب دے رہی تھی۔ کیا تمہیں سچ بولنا آتا ہے؟ ازمیر کی آواز بلند ہوئی۔ مہروش نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ کیا تم سچ میں شیزا کی سوتیلی بہن ہو؟ وہ اس کے قریب آ کر رکا۔ مہروش کے چہرے پر ایک لمحے کچھ سنجیدگی طاری ہوئی۔ ہاں، یہ سچ ہے، مگر اور باقی سب؟ شادی کی سازش تم نے کی یا نہیں؟ ازمیر کی آنکھوں میں شک کا طوفان تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مہروش کی آواز کانپنے لگی۔ وہ سب جھوٹ نہیں تھا جو شیزا نے کہا۔ ازمیر نے اس کا بازو سختی سے پکڑ لیا۔ تم نے ہی اسے غائب کروایا تاکہ تم میرے ساتھ نکاح کر سکو؟ نہیں، اللہ کی قسم، میں نے کچھ نہیں کیا۔ مہروش نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ تم جیسی لڑکیاں قسمیں ہی کھاتی ہیں۔ وہ اسے دھکیل کر پیچھے ہٹ گیا۔ ایک بار لگا تھا شاید میں تمہیں غلط سمجھ رہا ہوں، لیکن نہیں، تم تو سازش کی پیداوار ہو۔ مہروش کے حلق سے آواز نہ نکل سکی۔ وہ صرف آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کرنے لگی۔ رات کے کھانے پر مہروش نے چپ چاپ کھانا لگایا۔ ازمیر نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، بس نوالا ہاتھ میں لے کر چھوڑ دیا، پھر غصے سے اٹھا اور ٹیبل پر چمچ پھینک دیا۔ زہر ملایا ہے کیا اس میں؟ تمہیں تو سب کچھ حاصل کرنا ہے، چاہے میری زندگی ہو یا عزت۔ ماں نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر ازمیر ہاتھ اٹھا کر بولا، امی پلیز، آپ کو کچھ نہیں پتا۔ ازمیر غصے میں وہاں سے چلا گیا اور شیزا بے بسی سے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ ازمیر آفس میں کرسی پر جھکا بیٹھا تھا۔ کمپیوٹر اسکرین پر رپورٹ کھلی تھی، مگر نظریں بار بار موبائل کی اسکرین پر جا رہی تھیں۔ دوپہر کے قریب شیزا کا میسج آیا، آج شام 5 اسٹار کیفے پر مل سکتے ہو، کچھ اہم بات کرنی ہے۔ اس نے مختصر جواب دیا، اوکے، 7 بجے۔ شام میں وقت پر وہ کیفے پہنچا۔ شیزا پہلے سے موجود تھی۔ اس نے ازمیر کو دیکھتے ہی مسکرا کر ہاتھ ہلایا۔ وہ ویسی ہی تیار تھی، نفیس لباس، نفاست سے سنوارے بال اور چہرے پر وہی معصوم سی اداسی۔ تم ٹھیک ہو؟ ازمیر نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہونا اب تم پر منحصر ہے، شیزا نے چائے کا اسپون ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ ازمیر، میں چاہتی ہوں تم فیصلہ کرو، مہروش کو طلاق دے کر مجھے واپس اپنی زندگی میں لاؤ۔ ازمیر نے چونک کر دیکھا۔ اتنی جلدی کیوں؟ یہ جلدی نہیں ہے، یہ انصاف ہے۔ وہ رشتہ جس کی بنیاد جھوٹ پر رکھی گئی ہو، اس کا کیا مستقبل؟ شیزا نے نرمی سے بات کی۔ میں سوچ رہا ہوں، ازمیر نے میز پر انگلیاں بجاتے ہوئے کہا۔ سوچنے کے لیے بہت وقت گزر چکا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں پھر سے اعتماد کروں تو تمہیں پہلا قدم اٹھانا ہوگا۔ شیزا کی آواز میں دباؤ تھا۔ ازمیر خاموش رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں اسے بتا دوں گا۔ رات دیر سے ازمیر گھر واپس آیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو مہروش قالین پر بیٹھی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اندر داخل ہوا، کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، کل صبح کچھ بات کرنی ہے تم سے، ضروری ہے۔ مہروش نے کتاب بند کی۔ جی بہتر۔ صبح ناشتے کے وقت ازمیر نے براہ راست بات شروع کی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے ہم دونوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مہروش کے ہاتھ رک گئے۔ کیا مطلب؟ طلاق۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولا، میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ مہروش کی آنکھوں میں حیرت نہیں بلکہ جمود سا چھا گیا تھا، جیسے کچھ سن ہی نہ رہی ہو۔ وجہ؟ آواز مدھم تھی۔ تم جانتی ہو شیزا واپس آئی ہے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ازمیر نرمی برتنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ نے ایک بار بھی سچائی جاننے کی کوشش نہیں کی؟
مہروش نے بہت دھیمے لہجے میں کہا۔ میں وہی مانتا ہوں جو آنکھوں سے دیکھوں، اور تم نے کبھی اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہا۔ ازمیر نے بات ختم کی۔ اس دن کے بعد گھر کا ماحول مکمل طور پر بدل گیا۔ ازمیر دیر تک باہر رہنے لگا، زیادہ تر وقت شزا کے ساتھ گزارتا۔ وہ اسے مختلف مقامات پر لے کر جاتا، ریسٹورنٹس، ایونٹس، ڈنرز۔ شزا نے ان ملاقاتوں کو مزید سنوارنے کے لیے سوشل میڈیا پر چند تصویریں بھی اپلوڈ کیں جن میں ازمیر ساتھ موجود تھا۔ ایک دن ازمیر کی والدہ نے تصویریں دیکھیں تو بیٹے سے سوال کیا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اب کسی کے شوہر اور کسی اور کے ساتھ یوں پھر رہے ہو؟ امی، جو بیوی بننے کے لائق نہیں اسے بیوی نہیں مانا جا سکتا۔ تم یہ طلاق صرف شزا کے کہنے پر لے رہے ہو؟ میں کسی کے کہنے پر نہیں، اپنی مرضی سے فیصلہ کر رہا ہوں۔ مہروش اس تمام بات چیت کو دروازے کے پیچھے سے سن رہی تھی۔ اندر آ کر اس نے ماں کے سامنے صرف اتنا کہا، آپ فکر نہ کریں، میں خالی ہاتھ چلی جاؤں گی۔ بیٹا، یہ گھر تمہارا ہے۔ ماں نے اس کے ہاتھ تھامے، نہیں آنٹی، یہ گھر ازمیر کا ہے اور وہ مجھ سے نجات چاہتا ہے، میں ضد نہیں کروں گی۔ 2 دن بعد ازمیر نے وکیل سے رابطہ کیا اور طلاق کے ابتدائی کاغذات تیار کروائے۔ وہ شام کو واپس آ کر مہروش کو فائل تھماتا ہے، یہ دستخط کر دو جلدی، بہتر ہے۔ مہروش نے فائل ہاتھ میں لی، دیکھا اور بنا کچھ کہے کمرے میں چلی گئی۔ اس رات وہ ساری فائل کھول کر بیٹھی رہی، ہر لفظ جیسے اس کی زندگی کو چیر رہا تھا۔ صبح اس نے فائل میز پر رکھ دی۔ آپ جو چاہتے ہیں وہ کر لیں، میں روکنے کی کوشش نہیں کروں گی۔ ازمیر نے ایک لمحہ اسے غور سے دیکھا، جیسے دل کہیں اندر سے ہل کر رہ گیا ہو، لیکن وہ جھٹک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ شزا میرا انتظار کر رہی ہے، اب میری زندگی وہ ہے نہ کہ تم۔ اس کے جانے کے بعد مہروش نے صحن میں لگے گلاب کے پودے کو پانی دیا۔ زمین گیلی ہو چکی تھی۔ وہ دیر تک پودے کے پاس بیٹھی رہی، جیسے کچھ سوچ رہی ہو، پھر آہستہ سے بڑبڑائی۔ کبھی کبھی الزام سچ سے بھی زیادہ بھاری ہو جاتا ہے۔ دوپہر کے وقت لان میں دھوپ نرم اور موسم ہلکا خوشگوار تھا۔ ازمیر کے والد اخبار رکھ کر بولے، بیگم، کیا تم نے ازمیر سے دوبارہ بات کی؟ کل کی تھی، ہر لفظ پر دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ماں نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ وہ سمجھنے کو تیار نہیں کہ مہروش بے قصور ہے۔ اسی وقت ازمیر اندر سے نکل کر لان میں آیا، سفید شرٹ کالے ٹراؤزر میں تیار، ہاتھ میں کار کی چابی، چہرہ اسپاٹ۔ باپ نے اسے دیکھ کر کہا، بیٹھو، کچھ بات کرنی ہے۔ ابھی جلدی ہے، ایک میٹنگ ہے۔ وہ بیزاری سے بولا، یہ میٹنگ نہیں، تمہاری زندگی کا سوال ہے، 2 منٹ نکالو۔ ازمیر رک گیا، خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ ماں نے نرمی سے کہا، بیٹا، جو تم کر رہے ہو وہ صرف خود پر ظلم نہیں، مہروش پر بھی ہے۔ وہ لڑکی کسی مرحلے پر بھی تمہارے خلاف نہیں بولی، تمہیں کوئی فرق محسوس نہیں ہوا؟ امی، خاموشی کبھی کبھی سب سے بڑی سازش ہوتی ہے۔ باپ نے کرسی کے بازو پر ہاتھ مارا، تم اتنے ناسمجھ ہو گئے ہو۔ ایک لڑکی جو دن رات گھر کے کام کرے، تمہارے تانے سنے، مگر کبھی جواب نہ دے، وہ سازش کر رہی ہے۔ ازمیر نے دانت بھینچتے ہوئے کہا، اس نے اپنی بہن کے لیے کچھ نہیں کہا، کچھ بتایا نہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ سب کچھ جانتی ہے۔ جانتی تھی یا شامل تھی؟ ماں نے پوچھا۔ دونوں میں فرق نہیں۔ ازمیر نے بات کاٹ دی۔ شزا نے جو بتایا وہ سب سچ لگتا ہے، وہ کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خوبصورت ہے۔ باپ کی آواز میں تلخی تھی۔ تم صرف چہرہ دیکھ رہے ہو، کردار نہیں۔ میں اپنا فیصلہ کر چکا ہوں۔ ازمیر کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا، مہروش اس گھر میں صرف اس وقت تک ہے جب تک کاغذی کارروائی مکمل نہیں ہو جاتی، اس کے بعد وہ خود واپس چلی جائے گی۔ ماں نے اس کا بازو تھاما، ایک بار اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھو، تمہیں سب سمجھ آ جائے گا۔ آنکھیں جھوٹ بول سکتی ہیں امی۔ وہ بازو چھڑا کر نکل گیا۔ اسی شام مہروش نے کچن میں کھڑے ہو کر چولہے پر دودھ چڑھایا۔ پیچھے سے ساس نے آ کر پوچھا، بیٹا طبیعت ٹھیک ہے؟ تم کچھ کھاتی پیتی کیوں نہیں؟ بس بھوک نہیں لگتی، اس نے مدھم لہجے میں کہا۔ ماں نے صحن کی طرف دیکھا، پھر نرمی سے بولی، تمہاری جگہ کوئی اور ہوتی تو اب تک شور مچا چکی ہوتی، تم نے بہت برداشت کیا ہے۔ شور کا فائدہ؟ جس کے دل میں پہلے ہی فیصلہ ہو اس کے کان میں سچ کی آوازیں نہیں پہنچتی۔ مہروش نے چمچ ہلایا۔ کمرے میں بیٹھے ازمیر کے والد نے مہروش کو بلایا، بیٹا آؤ، ذرا بات کرنی ہے۔ وہ صحن سے چلتی ہوئی آئی، سادہ سا لباس، چہرے پر تھکن، مگر انداز ہمیشہ کی طرح سادہ۔ بیٹا تم واقعی شزا کی سوتیلی بہن ہو؟ باپ نے براہ راست پوچھا۔ جی، میری ماں کا انتقال ہوا تو کچھ برس بعد ابو نے دوسری شادی کر لی۔ شزا میری سوتیلی بہن ہے، لیکن کبھی بہن جیسے تعلق میں قبول نہیں کیا اس نے مجھے۔ تو پھر تم نے اس رات کچھ نہیں کیا؟ باپ نے نرمی سے پوچھا۔ کچھ نہیں۔
نکاح سے چند گھنٹے قبل مجھے کمرے میں بٹھا کر کہا گیا کہ شزا غائب ہے اور مجھے ازمیر سے نکاح کے لیے تیار رہنا ہے۔ میں نے تو منع بھی کیا، مگر ماں نے کہا عزت بچانے کا یہی راستہ ہے۔ مہروش کی آواز میں لرزش نہ تھی، بس سچائی تھی۔ باپ نے سر جھکا لیا۔ تمہاری آنکھوں میں جھوٹ نہیں ہے۔ ازمیر کمرے کے دروازے پر کھڑا یہ سب سن رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تاثر نہیں بدلا۔ رات کو جب وہ کمرے میں آیا، مہروش الماری میں کپڑے ترتیب دے رہی تھی۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کل صبح وکیل آئے گا، میں چاہتا ہوں تم بھی موجود رہو، اس نے اسپاٹ انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، اور یہ سب ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرے ماں باپ تم سے ہمدردی کر رہے ہیں، مگر میں ان جیسا نہیں۔ مہروش نے سر جھکا کر کپڑا طے کیا۔ مجھے کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے، بس طلاق چاہیے تاکہ سکون سے سانس لے سکوں۔ ازمیر کے چہرے پر ایک لمحے کو جیسے کچھ ٹھہرا، مگر وہ فوراً پلٹ گیا۔ بہت جلد تمہارے جیسے چہروں کے پیچھے چھپے کردار بھی سامنے آ جائیں گے۔ صبح ازمیر آفس جانے کے بعد اس کی ماں نے ڈریسنگ پر بڑی فائل دیکھی جس پر طلاق کی کارروائی کے ابتدائی صفحات پڑے تھے۔ وہ فائل لے کر شوہر کے پاس گئیں۔ کچھ کرنا ہوگا، ہمارا بیٹا اندھا ہو چکا ہے اور وہ ایک معصوم کو برباد کرنے جا رہا ہے۔ کرنا ہوگا، مگر کیسے؟ شزا تو ذہن میں زہر بھر چکی ہے، تو زہر کا علاج کرنا ہوگا۔ ماں نے فائل بند کرتے ہوئے کہا، اس بار بیٹے کو سمجھانا نہیں، روکنا ہوگا۔ آفس کی دوپہر خاصی مصروف تھی۔ ازمیر کانفرنس روم سے نکلا ہی تھا کہ ریسپشنسٹ نے آ کر اطلاع دی، سر ایک صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں، نام بتایا ہے آذر خان، کہہ رہے ہیں آپ کے کالج کے دوست ہیں۔ ازمیر چونکا، حاضر، اسے اندر بھیجو۔ کچھ لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ دراز قد، صاف لباس اور دھیمے انداز میں بولتا آذر اندر داخل ہوا۔ دونوں نے مصافحہ کیا، ہلکی مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا۔ یار کتنے سال ہو گئے تمہیں دیکھے، ازمیر نے کرسی کھینچتے ہوئے کہا۔ 8 سال، شاید اس سے بھی زیادہ۔ لندن میں ہی سیٹل ہو گیا تھا، ابھی کچھ دن کے لیے آیا ہوں تو سوچا تم سے مل لوں، آذر نے جواب دیا۔ چند رسمی باتوں کے بعد آذر نے سنجیدہ لہجہ اپنایا، سنا ہے شادی ہو گئی تمہاری؟ ازمیر نے ہنسی میں بات کو ہلکا لینے کی کوشش کی۔ ہو تو گئی، مگر اب طلاق کا پروسیس چل رہا ہے۔ آذر نے ایک لمحہ رک کر پوچھا، کس سے شادی کی تم نے؟ وحیم انکل کی بیٹی سے، مہروش نام ہے اس کا۔ اصل میں شزا کے بھاگنے پر فیملی نے نکاح کروا دیا، بعد میں شزا لوٹ آئی اور بہت کچھ پتہ چلا۔ تمہیں تو خبر نہیں ہوگی، سارا کھیل اسی مہروش کا تھا۔ آذر کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ تم یہ سب سچ سمجھتے ہو؟ ازمیر نے سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا، دیکھو آذر، میں اندھا نہیں، ثبوت موجود ہیں۔ شزا نے سب بتایا۔ مہروش نے سازش سے شادی کی اور میرے ساتھ زندگی کا مذاق بنایا۔ آذر نے ایک گہری سانس لی۔ تمہیں پوری بات سننی پڑے گی اور اس بار مجھے روکو گے نہیں۔ ازمیر چونک گیا مگر خاموش رہا۔ آذر نے جیب سے فون نکالا، اسکرین پر کچھ تصاویر دکھائیں۔ شزا مختلف لڑکوں کے ساتھ پارٹیوں، ریسٹورانٹس اور گاڑیوں میں موجود تھی۔ ایک تصویر میں وہ کسی لڑکے کے کاندھے پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ یہ کیا ہے؟ ازمیر کے ماتھے پر بل پڑے۔ یہ وہ ہے جسے تم سچ سمجھ رہے ہو۔ شزا کے کم از کم 4 افیئرز تھے، جن میں سے 2 کے ساتھ میں نے خود اسے شہر کے کلب میں دیکھا۔ وہ کوئی معصوم مظلوم لڑکی نہیں بلکہ چالاک اور موقع پرست ہے۔ ازمیر کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ اور مہروش، تمہیں اس کی اصل کہانی معلوم بھی ہے؟ آذر نے سوال کیا۔ ازمیر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آذر نے بات جاری رکھی، تمہیں یاد ہے ہم لوگ وحیم انکل کے ساتھ والے محلے میں رہتے تھے؟ میں روز ان کے گھر کا ماحول دیکھتا تھا۔ مہروش اپنی ماں کے بعد جیسے نوکرانی بن کر رہ گئی تھی۔ سوتیلی ماں اس پر ہاتھ اٹھاتی تھی، شزا اس کی چیزیں چھین لیتی تھی اور باپ بے بس تماشائی بنا رہتا تھا۔ ازمیر کی آنکھوں میں سوال ابھرا، یہ سب تمہیں کیسے معلوم؟ میں گواہ ہوں ہر چیز کا۔ ہمارا مہروش کے والد سے کافی گہرا تعلق بن گیا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا مہروش کی انگلی کٹی ہوئی تھی، مگر شام کو وہ اسکول کے کام کے ساتھ ساتھ سارا گھر بھی سنبھال رہی تھی۔ شزا نے کئی بار اس کے کپڑے جلا دیے، وہ چپ رہی۔ آذر نے دھیرے سے کہا، ایسی لڑکی اگر خاموش ہے تو سازش ہی نہیں، صابر ہوتی ہے۔ ازمیر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، ایک ہاتھ بالوں میں لے گیا، کچھ دیر چپ رہا، پھر دھیرے سے بولا، شزا نے کہا تھا مہروش نے نکاح کے لیے پلاننگ کی۔ شزا جھوٹ بولتی ہے، وہ چاہتی ہے تم اسے قبول کرو اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ آذر نے فون ٹیبل پر رکھا، میرے پاس اور بھی تصویریں ہیں، اور اگر تم چاہو تو وہ لڑکا بھی مل سکتا ہے جس کے ساتھ وہ بھاگی تھی۔ اب وہ اسے پہچاننے سے بھی انکار کر چکا ہے۔ ازمیر جیسے کرسی پر واپس گرا، اسے یاد آنے لگا مہروش کے چپ سلوک، سادہ لہجے اور سہم قدم۔ وہ لمحے جب اس نے سوال کیے بغیر ساری ذلت برداشت کی، وہ راتیں جب اس نے تکلیف سہی مگر زبان نہیں کھولی۔ میں نے غلط کیا، ازمیر کی آواز جیسے کسی گہرے کنویں سے آئی ہو،
اب بھی وقت ہے، اگر تم واقعی انسان ہو تو وہ غلطی سدھارو جس نے کسی کا وجود رون دیا۔ آذر نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ آذر، تم میرے ساتھ چلو گے؟ میں تمہیں لے کر اس کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ ازمیر نے نظریں اٹھا کر کہا، چلو۔ آذر نے مختصر سا جواب دیا۔ گھر پہنچ کر جب ازمیر نے کمرے میں قدم رکھا تو مہروش بیگ سمیٹ رہی تھی۔ نظر اٹھی تو ازمیر کے ساتھ آذر کو کھڑا دیکھ وہ رکی۔ ازمیر کچھ قدم بڑھا، آہستہ سے کہا، مہروش مجھے معاف کر دو۔ مہروش نے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر آذر کی طرف۔ آذر بولا، اسے سب کچھ بتا دیا ہے، شزا کا اصل چہرہ، تم پر ہونے والے ظلم، سب کچھ۔ ازمیر نے فائل ہاتھ سے زمین پر پھینکی۔ یہ طلاق کی فائل تھی، لیکن اب میں چاہتا ہوں تم یہ رشتہ صرف نام کا نہیں حق کا سمجھو۔ میں شرمندہ ہوں، بہت زیادہ شرمندہ۔ مہروش نے آنکھیں نم کی۔ وہ کوئی جواب نہ دے سکی، بس پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئی جیسے کوئی طوفان تھم گیا ہو، لیکن اس کے اثرات ابھی باقی ہوں۔ ازمیر نے اگلی صبح دفتر پہنچتے ہی اپنا پرانا جاننے والا فیضان جو پرائیویٹ انویسٹیگیٹر تھا اسے کال کی۔ مجھے ایک نام پر مکمل ڈیٹیلز چاہیے، شزا فہیم، فہیم احمد کی بیٹی، مکمل پروفائل، ماضی، موجودہ حرکات، سب کچھ۔ فیضان نے کہا، 24 گھنٹے دو، مکمل رپورٹ تمہاری ٹیبل پر ہوگی۔ ازمیر نے فون بند کیا، آفس کے شیشے سے باہر نظریں جمائیں۔ اسے اب اپنی جلد بازی پر غصہ آ رہا تھا اور خود پر بھی۔ مہروش کی خاموشی اب اسے الزام نہیں صبر لگنے لگی تھی۔ دوسری جانب شزا جو اب ازمیر کے ہاں میں ہاں ملنے پر خوش فہمی کا شکار ہو چکی تھی، تقریباً ہر روز اسے فون کرتی، تصاویر بھیجتی، وقت مانگتی۔ ازمیر، میں تمہیں اب اور انتظار نہیں رکھنا چاہتی۔ طلاق کب فائل کرو گے؟ جلد، بس کچھ کاغذی کارروائی باقی ہے۔ ازمیر مختصر جواب دیتا، لیکن اب لہجے میں سرد مہری آ چکی تھی۔ 2 دن بعد فیضان کی رپورٹ ٹیبل پر تھی۔ ازمیر نے فائل کھولی، صفحہ بہ صفحہ پڑھتا گیا۔ تصاویر، واٹس ایپ چیٹس، اسکرین کے شارٹس، سوشل میڈیا پر چھپی ہوئی پارٹیوں کی معلومات، 3 مختلف مردوں کے ساتھ وقت گزارنے کی تفصیل، اور سب سے آخر میں وہ لڑکا جس کے ساتھ شزا نکاح کا ڈرامہ کر کے فرار ہوئی تھی۔ اس کا تحریری بیان بھی شامل تھا۔ شزا نے خود مجھے بلایا، کہا کہ وہ ایک شادی سے بھاگنا چاہتی ہے۔ چند دن بعد اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پلان تبدیل ہو گیا۔ ازمیر نے فائل بند کی، کرسی سے اٹھا، سیدھا اپنی کار میں بیٹھ کر شزا کے فلیٹ کی طرف روانہ ہوا۔ دروازہ اس نے خود کھولا، چہرے پر مسکراہٹ، ہاتھ میں کافی کپ۔ تم نے وقت پر آنے کی عادت بھی اپنا لی۔ ازمیر خاموشی سے اندر آیا، فائل اس کے ہاتھ میں تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ شزا نے فائل کی طرف اشارہ کیا۔ یہ وہ سچ ہے جسے تم مجھ سے چھپا رہی تھی۔ ازمیر نے فائل اس کے سامنے میز پر پھینکی۔ شزا نے کھول کر پہلی تصویر دیکھی، پھر دوسرا صفحہ، پھر تیسرے پر آ کر اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ یہ سب جھوٹ ہے، تم نے یقین کر لیا؟ میں نے یقین نہیں کیا، ثبوت حاصل کیے ہیں۔ ازمیر کی آواز سرد اور واضح تھی۔ تم نے صرف میرے ساتھ نہیں، میرے ماں باپ کی عزت، مہروش کی زندگی، سب کو کھیل سمجھا۔ شزا نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑنے کی کوشش کی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ سب پلان تھا، میں نے بس تمہیں واپس پانا چاہا۔ محبت اور سازش میں فرق ہوتا ہے شزا۔ تم نے محبت کی آڑ میں مہروش کو ذلیل کیا اور مجھے اندھا بنانے کی کوشش کی۔ شزا کی آواز بلند ہوئی۔ تمہیں آخر اس خاموش لڑکی میں کیا نظر آ گیا؟ وہ جو تمہارے چیخنے سے چھپا رہا، سچ، وقار، خاموشی میں چھپی عزت۔ ازمیر پیچھے ہٹ گیا۔ آج کے بعد تم میری زندگی سے مکمل طور پر ختم ہو، دوبارہ کبھی میرے پاس یا میرے گھر کے آس پاس نظر نہ آنا۔ دروازہ بند ہوا، شزا فرش پر بیٹھ گئی، فائل کے پنے اس کے سامنے بکھرے پڑے تھے۔ گھر پہنچ کر ازمیر نے آذر کو فون کیا، شزا سے بات ختم کر دی۔ تم ٹھیک تھے، سب کچھ واضح ہو گیا، اب کیا کرو گے؟ آذر نے پوچھا۔ مہروش سے معافی مانگوں گا، شاید قبول نہ کرے، لیکن سچ کے ساتھ کھڑا تو ہو سکتا ہوں نا۔ وہ گھر آیا، کمرے میں داخل ہوا تو مہروش ڈریسنگ کے سامنے کھڑی تھی۔ سادہ لباس، بالوں میں تیل لگا ہوا اور چہرہ تھکا مگر پرسکون۔ مہروش، اس نے پلٹ کر دیکھا۔ جی، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ازمیر کی آواز میں جھجک تھی۔ کہہ لیجئے، اور اگر طلاق کے کاغذات لائے ہیں تو لائیں، دیجئے۔ میں نے فیصلہ کر لیا، میں مزید یہاں نہیں رہوں گی۔ ازمیر نے قدم بڑھایا۔ طلاق کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں شرمندہ ہوں بہت زیادہ، اور وہ سب کچھ، میری کردار کشی، تذلیل، الزام، ان سب کا کیا؟ مہروش کی آنکھیں نم تھی۔ تمہارے سوال کا جواب میرے لفظوں میں نہیں، میرے عمل میں ہوگا۔ ازمیر نے جیب سے وہی طلاق کی پرانی فائل نکالی اور اس کے سامنے پھاڑ دی۔ یہ میرے گناہوں کی دستاویز تھی، آج اسے ختم کر رہا ہوں یار۔ مہروش نے نظریں چرا لی۔
کبھی کبھی معافی وقت پر مانگی جائے تو بامعنی ہوتی ہے۔ اب شاید دیر ہو چکی ہے۔ ازمیر کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، اگر تم جانتی ہو کہ میں بدل گیا ہوں تو مجھے ایک موقع دو، اگر نہیں تو میں روز اپنی معافی ثابت کرتا رہوں گا۔ مہروش خاموش رہی۔ دروازے کے باہر آذر کھڑا تھا۔ اندر کی باتیں سنی جا رہی تھیں، لیکن اس بار گواہ صرف دیواریں نہیں تھیں، سچ بھی تھا جو دیر سے آیا مگر مکمل آیا۔ گھر میں فضا معمول سے زیادہ خاموش تھی۔ مہروش دن بھر کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ ازمیر نے کئی بار دروازے کی طرف دیکھا، لیکن کچھ کہنے کا حوصلہ نہیں کر پائی۔ شام کو جب وہ کچن میں پانی لینے گئی تو اچانک چکر آیا اور وہ گر پڑی۔ آواز سن کر ملازمہ دوڑی، پھر ماں آئی اور فوری ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے معائنے کے بعد نسخہ لکھا، پرس اٹھایا اور جاتے جاتے دروازے پر کھڑی ساس سے کہا، مبارک ہو، آپ دادی بننے والی ہیں۔ ماں نے حیرت سے پیچھے دیکھا، مہروش کی طرف جو صوفے پر چپ بیٹھی تھی۔ کیا یہ سچ ہے؟ وہ دھیرے سے بولی۔ مہروش نے نظریں نہیں اٹھائیں، صرف سر ہلایا۔ ازمیر عین اس لمحے آیا۔ ڈاکٹر ابھی آ گئی۔ کیا کہا اس نے؟ ماں نے سیدھا جواب دیا، تم باپ بننے والے ہو۔ ازمیر کا چہرہ سپاٹ ہو گیا، پھر اس کی نظریں مہروش پر مرکوز ہو گئیں۔ کیا یہ میرا بچہ ہے؟ اس کی آواز میں شک تھا۔ مہروش نے سر اٹھایا، جو بھی ہے تمہارا ہے۔ ازمیر نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر بولا، یہ وقت نہیں ہے بچہ لانے کا، ابھی بہت کچھ ٹھیک ہونا باقی ہے۔ ماں نے حیرت سے بیٹے کو دیکھا، کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بچہ ضائع کروا دینا چاہیے، نہ ماں تیار ہے نہ باپ۔ کیا؟ مہروش کی آواز لرز گئی، تمہیں یہ بچہ نہیں چاہیے؟ ازمیر نے کاندھے اچکائے، نہیں، کم از کم ابھی تو نہیں۔ اگلے لمحے ماں کا ہاتھ ازمیر کے چہرے پر پڑا، زوردار تھپڑ۔ یہ تم نے کیا کہا؟ تم اپنے بچے کو مارنا چاہتے ہو؟ غیرت مر گئی ہے تمہاری؟ ازمیر نے ہاتھ گال پر رکھا، ساکت رہ گیا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ جس ماں نے تمہیں جنم دیا تم اس ماں کے دل کو توڑ رہے ہو؟ جس عورت نے تمہارے سارے ظلم برداشت کیے اس کی کوکھ سے تم اپنا خون ختم کرنا چاہتے ہو؟ ازمیر نے نظریں چرائی۔ امی میں پریشان تھا، جذبات میں کہہ گیا، نہیں، تم دل سے کہہ رہے تھے، سچ وہی ہوتا ہے جو پہلے نکلے۔ مہروش چپ چاپ بیٹھی رہی۔ ایک بار بھی اس نے اپنا دفاع نہیں کیا۔ ماں غصے سے بولی، تمہیں اس پر اعتبار نہیں تھا، وہ سہتی رہی۔ تم نے اس کے کردار پر شک کیا، وہ چپ رہی۔ تم نے اسے طلاق کی دھمکی دی، وہ گھر سے نہ نکلی۔ اب جب قدرت نے تمہیں ایک نیا موقع دیا تو تم اسے بھی ختم کرنا چاہتے ہو؟ ازمیر پیچھے ہٹ گیا، صوفے پر بیٹھا، دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ ماں نے مہروش کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، بیٹا تم فکر نہ کرو، یہ بچہ تمہارا فخر ہوگا۔ مہروش نے آنکھوں میں نمی کے ساتھ سر ہلایا۔ ازمیر نے رات کا کھانا نہیں کھایا، کمرے میں جا کر کئی گھنٹے بیڈ پر خاموش بیٹھا رہا۔ ساری رات ذہن میں ماں کے الفاظ گونجتے رہے۔ صبح جب وہ کچن میں گیا تو مہروش ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ایک پل کو ٹھٹکی، مگر پھر دوبارہ چائے کے کپ میں دودھ ڈالتے ہوئے بولی، تمہارے لیے ٹوسٹ بنا دوں؟ ازمیر نے بیٹھتے ہوئے آہستہ سے کہا، نہیں، بس چائے دے دو۔ چائے کے دوران اس نے کہا، میں کل رات کے لیے معذرت خواہ ہوں، میں شاید وہ سب نہیں کہتا اگر میں بہتر انسان ہوتا۔ مہروش نے چائے اس کے سامنے رکھ دی۔ معذرت ہر بار سب کچھ درست نہیں کرتی۔ ازمیر نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ مفقود ہو گئے۔ کمرے میں آ کر اس نے دراز کھولی، پرانی فائلیں، شزا کے پرنٹ آؤٹ، سب کچھ نکال کر پھاڑنے لگا۔ آذر کی باتیں بھی یاد آنے لگی۔ تم اگر مرد ہو تو ان سب لفظوں کا بوجھ خود اٹھانا سیکھو جو تم نے کسی عورت پر ڈالے تھے۔ دوپہر کو وہ والد کے پاس جا بیٹھا، ابو آپ کو کبھی لگا کہ میں غلط تھا؟ ہم والدین بچوں کو خود فیصلے کرنے دیتے ہیں، لیکن یہ تم پر تھا کہ وقت پر خود کو پہچان لیتے۔ میں نے مہروش کو توڑ دیا ابو، اب وہ میرے قریب تو ہے لیکن مجھ سے دور ہو چکی ہے۔ تو پھر خود کو بدل دو، وہ شاید معاف نہ کرے مگر بچہ تمہیں روز تمہارا عکس دکھائے گا۔ رات کو ازمیر مہروش کے کمرے میں آیا، دروازے پر دستک دی۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ مہروش نے سر ہلا دیا۔ وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ بچہ، یہ جو تمہارے اندر پل رہا ہے، میں چاہتا ہوں وہ میرے جیسا نہ ہو۔ مہروش نے پہلی بار آنکھوں میں دیکھ کر کہا، تم چاہو تو سب کچھ بدل سکتا ہے، لیکن چاہنے اور نبھانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ازمیر نے دھیرے سے سر جھکا لیا۔ میں صرف کہنا نہیں، ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ مہروش کی خاموشی اس بار ناراضگی نہیں بلکہ سوچ کی علامت تھی۔ شاید اس میں کہیں بہت پیچھے سے ہلکی سی امید جاگ رہی تھی جو برسوں کے زخموں کے باوجود مرنے کو تیار نہیں تھی۔
اس دن سرد ہوا چل رہی تھی۔ اسپتال کے وارڈ کے باہر ازمیر بیٹھا تھا، ٹھنڈی کرسی پر۔ گھنٹوں گزر گئے تھے لیکن اس کا دھیان صرف اندر کمرے کے دروازے پر تھا۔ کچھ دیر بعد نرس باہر نکلی۔ مبارک ہو بیٹا، بیٹا ہوا ہے۔ ازمیر بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ مہروش کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، کمزوری ہے لیکن فٹ ہے۔ ازمیر دروازے کی طرف بڑھا مگر اندر جاتے قدم کچھ لمحوں کو رکے۔ دروازہ کھولتے ہی نظر بیڈ پر لیٹی مہروش پر پڑی جو آنکھیں بند کیے تھی اور ایک نرس بچے کو اس کے پہلو میں رکھ رہی تھی۔ ازمیر آہستہ سے اندر داخل ہوا۔ بیٹا نرمی سے رو رہا تھا۔ نرس نے بچے کو سیدھا کیا اور ازمیر کے اشارے پر اسے گود میں تھما دیا۔ چھوٹے سے وجود کو دیکھتے ہوئے اس نے دل میں ایک عجیب سی نرم ہلچل محسوس کی۔ مہروش نے آنکھیں کھولی۔ تھکن زدہ آنکھوں میں سوال بھی تھے اور خاموشی بھی۔ میں کچھ بول نہیں پا رہا، ازمیر نے بچے کو نرمی سے سہلاتے ہوئے کہا۔ بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ شکریہ۔ مہروش نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف نظر اپنے بیٹے پر مرکوز رکھی۔ ہسپتال سے واپسی پر ازمیر نے کمرے کی سجاوٹ خود کروائی۔ مہروش کے لیے گرم سوپ، بچے کے لیے مکمل ضروریات کا بندوبست، سب کچھ پہلی بار ازمیر نے خود کیا۔ کچھ اور چاہیے ہو تو بتانا، اس نے بیڈ کے پاس رکھے اسٹول پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مہروش نے نگاہ اٹھائے بغیر کہا، چاہیے تو کچھ نہیں، لیکن پھر بھی اگر دل کرے میں اب سننے کے لیے تیار ہوں، وہ نرمی سے بولا۔ اگلے کچھ دن خاموشی سے گزرے۔ ازمیر روز صبح بچے کو خود گود میں اٹھاتا، مہروش کے لیے ناشتہ تیار کرواتا، دوائیں وقت پر دیتا۔ ایک دن وہ بیٹے کو جھولے میں ڈال رہا تھا جب مہروش کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ کپڑے بدلنے آئی ہو؟ مہروش نے آہستہ سے کہا۔ ازمیر نے اس بات میں سر ہلایا اور دروازے کی جانب بڑھا، لیکن جانے سے پہلے رکا۔ مہروش، تم نے مجھے برداشت کیا، اس کے لیے کوئی لفظ نہیں کافی، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں اب وہ انسان بنوں گا جو تمہاری خاموشی کا حقدار ہو۔ مہروش نے کچھ نہ کہا، دروازہ بند کیا۔ ایک ہفتہ گزر گیا۔ گھر کے ماحول میں نرمی آ گئی۔ ماں باپ بھی اب مطمئن دکھائی دینے لگے۔ ازمیر کی کوششیں خاموش تھی لیکن مستقل۔ اس رات سردی کچھ زیادہ تھی۔ مہروش باتھ روم سے نکلی تو دیکھا ازمیر بیٹے کو گود میں لیے کمرے میں ٹہل رہا ہے۔ وہ ہلکی آواز میں اسے لوری دے رہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی، تولیے سے بال خشک کرتے ہوئے نظر چپ چاپ باپ بیٹے پر ٹکی رہی۔ ازمیر نے بیٹے کو کوٹ میں لٹایا، پھر آہستہ سے قدم اٹھاتا مہروش کے پیچھے آیا۔ آج تم بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو، اس نے دھیرے سے کہا۔ مہروش نے آئینے میں اس کی جھلک دیکھی اور کچھ نہیں بولی۔ اگلے لمحے ازمیر نے آہستگی سے اس کے دونوں کاندھوں پر ہاتھ رکھا، نرم انداز میں اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ مہروش کی سانس جیسے ایک لمحے کو تھم گئی۔ وہ جھینپ کر آنکھیں بند کر گئی۔ اگر تم نے مجھے آج بھی دور کر دیا تو میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اگر تمہارا دل کرے تو شاید ہم دونوں اس زندگی کو ایک نیا موقع دے سکتے ہیں۔ مہروش نے دھیرے سے کہا، کچھ زخم وقت لیتے ہیں، وہ بھرتے ہیں مگر نشان رہ جاتے ہیں۔ ازمیر نے اس کے سر پر ہلکے سے بوسہ دیا۔ میں نشان نہیں مٹانا چاہتا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ اب ہر دن تمہارے لیے آسان ہو۔ وہ کچھ لمحوں تک اسی حالت میں کھڑے رہے۔ مہروش نے پہلی بار خود سے کہا، شاید یہ وہی وقت ہے جہاں سے دوبارہ جیا جا سکتا ہے۔ ازمیر نے اس کی گرفت ڈھیلی کی مگر ہاتھ چھوڑے نہیں۔ اب ہم 3 ہیں اور مجھے اس 3 کو مکمل رکھنا ہے۔ مہروش نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ پہلی بار تمہارے لفظوں میں بوجھ نہیں تھا، کیونکہ پہلی بار میرے دل میں ندامت کے ساتھ محبت بھی ہے، ازمیر نے سچائی سے کہا۔ بچے کی ہلکی سی آواز پر دونوں نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ جھولے میں ہلکی جنبش لے رہا تھا۔ ازمیر نے آہستگی سے کہا، وہ بھی چاہتا ہے کہ ہم دونوں اب ایک نیا آغاز کریں۔ مہروش نے جھولے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، پھر ہم کوشش کریں گے۔ ماضی کے سائے لمبے تھے مگر دھوپ نکلی ہے تو امید بھی ہو سکتی ہے۔ ازمیر نے جھولے کے قریب کھڑے ہو کر بچے کو دیکھا۔ یہ سب کچھ شاید تبھی ہونا تھا، اسی ترتیب سے، انہی زخموں کے ساتھ۔ مہروش نے بچے کی پیشانی چومی۔ محبت شاید پہلے آئی ہوتی تو تم اسے پہچان نہ پاتے، اب تم جان چکے ہو کہ پیار جیتا کیسے جاتا ہے۔ ازمیر نے دھیرے سے کہا، اور تم نے سکھایا کہ برداشت بھی محبت کا ایک رنگ ہے۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی اور زندگی کا نیا سورج ان کے درمیان طلوع ہو رہا تھا۔ زخم تھے، نشان تھے، لیکن اب ہر قدم پر ایک نیا راستہ بھی تھا، محبت کا، بھروسے کا، اور اس گھر کی اصل مکمل تصویر کا۔